حضرات محترم، آج تھوڑی دیر قبل ہندوستان کے سب سے بڑے آتنکوادی نرسنگھانند نے ایک چھوٹی سی ویڈیو ٹویٹ کر کے اور مجھے بھیجوائی ہے۔ میرے مباہلے کے چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اس نے کہا ہے کہ میں مفتی سلمان اظہری کی چنوتی کو سویکار کرتا ہوں۔ تو اب سنو، یہ بڑی خوشی کی بات ہے میرے لیے کہ اب تک گوفے میں بیٹھ کر جو گیدڑ بھونکتا تھا وہ آج باہر آنے کی ہمت دکھا رہا ہے۔ اور یاد رکھنا، الحمدللہ میں آج بھی اپنے اسی مباہلے کے چیلنج پر برقرار ہوں، اور انشاءاللہ العزیز ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹاؤں گا انشاءاللہ۔ اب یہ کہتا ہے تاریخ بتا، دن بتا اور جگہ بتا، تو سن لے۔ جگہ تو تیرے چیلے نے خود ہی بتایا تھا، دلی کے رام لیلا میدان میں آنے کی، یہ بات میں نے نہیں کہی تھی۔ تاریخ دن میرا ہوگا، جگہ اور پرمیشن کے معاملات تیرے ہوں گے۔ یہ پہلے والی ویڈیو میں بھی میں نے اسپشٹ کیا ہے، اس لیے میں اس پر زور دے کر کے کہہ رہا ہوں کہ حکومت کی ساری پشت پناہی تمہارے ساتھ ہے، یہ ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو تم کھلے سانڈ کی طرح گھوم نہیں رہے ہوتے آج۔ بار بار میرے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو نشانہ بناتا ہے یہ، اس کو سادھو اور سنت کہتے ہوئے شرم آتی ہے، یہ پاکھنڈی ہے اور ایک بہت بڑا زہر ہے ہندوستان کے لیے، جو مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں لڑانے کا طے کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ میرے عزیزوں، اس نے آج کی ویڈیو میں بھی جو جواب دیا ہے اس میں پھر سے کہا قرآن کو گنڈوں کی کتاب، معاذ اللہ رب العالمین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بناتا ہے۔ خیر ٹھیک ہے، تو نے سویکار کیا ہے تو اب میری بات سن لے۔ پرمیشن تیری طرف سے ہوگا اور تو پرمیشن رام لیلا میدان دلی کا لاتا ہے، ٹھیک ہے، مجھے اس پرمیشن کے معاملات ساری چیزیں تو پہلے بھیج دے، دن، تاریخ، اور تو سننا چاہتا ہے وقت تو سن لے، اس کے لیے بھی اور میرے عزیز مسلمانوں کے لیے بھی۔ اے میرے عزیز مسلمان، تمام امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیور مسلمانوں، میں نے تاریخ اکابرین سے مشورہ کر کے یہ طے کیا ہے، انشاءاللہ العزیز اسی ماہ رمضان المبارک کے 17ویں تاریخ کو یوم بدر، یوم الفرقان، انگریزی تاریخ کے مطابق 30 اپریل 2021 کو جمعہ کا دن آ رہا ہے، انشاءاللہ العزیز یہ فقیر قادری حاضر ہوگا۔ دن پھر سے سن لے، میرے رمضان المبارک کی 17 تاریخ یوم بدر، یوم الفرقان، اور 30 اپریل 2021 کو میں اپنی جانب سے تاریخ تجھے بھیج رہا ہوں، اور تو پرمیشن کے معاملات آج ہی سے تیاری کرنا شروع کر دے، یا جیسے بھی پرمیشن کے معاملات ہوں گے تو مجھے فوراً جیسے آج ویڈیو بھیجا ہے اسی طرح سے بھیجے گا۔ اور دوسری بات، اب جو مباہلہ ہوگا، جو میدان میں اترا جائے گا، اب سن لے اس کے معاملات۔ میں اپنے اسلامی اصولوں کے مطابق مباہلے کے جو اصول ہیں اس پر عمل کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ میں پہلے میدان میں اتروں گا اور پھر اتمام حجت کے لیے سامنے بیٹھوں گا۔ ایک بار پھر سے تجھے میں اسلام کی حقانیت، قرآن عظیم کی شان، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت تیرے سامنے پھر سے بیان کروں گا، اور تو پھر سے اگر انکار پر انکار کرتا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں مغلظات بکتا ہے، قرآن عظیم اور اسلام کو نشانہ بناتا ہے، اس کے بعد اتمام حجت ختم ہو جائے گی۔ میری طرف سے جو تجھے اسلام کی حقانیت بتانی تھی وہ مکمل ہونے کے بعد تو بھی بیٹھ جا، میں بھی بیٹھتا ہوں۔ تو نے کہا ہے نا کوئی چیز نہیں لے کر کے آؤں گا، دیوی کو اور ماں کو اپنے اندر لے کر کے آئے گا۔ بہرحال جس دیوی اور دیوتا کی تو پوجا کرتا، عبادت کرتا ہے، تو بیٹھ کر کے اپنی دیوی اور دیوتاؤں کو پکارے گا، اور میں اپنے رب ذوالجلال خالق کائنات اللہ رب العزت کو پکاروں گا، اور میں یہ عرض کروں گا کہ اے اللہ، اس میں جو جھوٹا ہے اس پر تو لعنت بھیج، اور اس کو تو اپنے عذاب کا نشانہ بنا دے۔ انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور اس کے بعد پھر جو تیرے لیے اگنی پریکشا ہے وہ بھی باقی رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ یہ اصول ہیں مباہلے کے۔ اب پھر میں یہاں پر کچھ چیزیں ضرور عرض کروں گا۔ جانے سے قبل ایک اور بات اس پاکھنڈی کے لیے،
नरसिंहानंद के लिए कि तेरी भी बॉडी टेस्ट होगी, मेरी भी बॉडी टेस्ट होगी, तेरे भी कपड़े चेक किए जाएंगे, मेरे भी कपड़े चेक किए जाएंगे, कोई चीज लगा करके नहीं आया जाएगा, हम इसी तरह से आएंगे। और कितने लोग रहेंगे इसको अगली मर्तबा में हम तय करेंगे। और याद रखना, शरारत करने की कोशिश नहीं करना। अगर तू अपने गुफे से बाहर आने की हिम्मत दिखा रहा है तो फिर से मैं तुझे कहता हूं, बुज़दिलों और कायरों की तरह से शरारत नहीं करना। जिस तरह तू अपने गुफे में बैठ करके आम भोले भाले हिंदुओं को हथियार से लेस होने की दावत देता है, लड़ाने के लिए उभारता रहता है, इस तरह अगर तूने दिल्ली में राइट्स करने की कोशिश की, हिंदू मुसलमान फसादात करने की कोशिश की, इसका सारा जिम्मा तेरे सर पर होगा। इसलिए कि मैं हिंदू मुसलमान लड़ाई का, फसाद का हाइल नहीं हूं। मेरी लड़ाई आम लोगों से नहीं है, सिर्फ तेरे से है, तुझ पाखंडी से है, जो तू अपने मुगल्लज़ात के जरिए से इस्लाम को और कुरान को और मेरे आका को निशाना बनाता है। सबको मालूम है तू सियासत के लिए ये तमाम चीजें इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन आज बात आ गई है मेरे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की। तू क्या समझता है कि इस्लाम ये कोई खेल है, आजकल का आया हुआ एक दीन है? इस्लाम तो उस दिन से है जिस दिन पहले इंसान ने इस धरती पर कदम रखा है। मेरे रब्बे ज़ुल जलाल का हर घड़ी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एआनत का वादा है कुरान पाक में, और मुझे यकीन कामिल है। और जो बातें मुझे अर्ज करनी है, परमिशन तू लेकर के हमें भेजेगा, और तारीख मैंने तय कर दिया। फिर एक बात, तू जलकर मर गया तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी, ये भी लिख करके पहले से दे देना, किसी एडवोकेट के जरिए से बना के कि मैं अपनी खुशी से जल करके मरना चाहता हूं, इसलिए कि बाद में तेरे जलकर मरने के बाद ना ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर होगी और ना ही किसी मुसलमान पर होगी। और इंशाअल्लाह अज़ीज मुझे यकीन है मेरे दीन पर और रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हक़ानियत पर और कुरान पर यकीन है, जो होगा मेरे रब ताला की मदद जरूर आएगी। आखिर में मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से ये जरूर गुजारिश करूंगा, और उलमा अहले सुन्नत से भी, कि जिन्होंने मुझसे बड़ी मोहब्बतों का इजहार किया, हर खानका से दुआ के पैगामात आए, और उलमा अहले सुन्नत ने ढेरों दुआओं से मुझे नवाजा है, मुसलसल में अरसाल कर रहे हैं। कई हजरात ने मुझे अपनी नेकियां, अपने नवाफिल में याद किया। बहरहाल मैं तमाम ही नौजवानों से कहना चाहूंगा, ए मुसलमानों, अब मुझे बताओ, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर इस कदर मुगल्लज़ात बकने के बाद अब जीने का मतलब क्या रह जाता है? अब जीने का मतलब क्या रह जाता है यहां पर? और फिर मैं ये समझ लूंगा कि अगर इस वक्त के आने से पहले इसने कोई शरारत की, दबाव बना करके मेरी गिरफ्तारी या मुकदमे में घसीटने की कोशिश की, तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि तू सबसे बड़ा कायर है और बुज़दिल है। और फिर यह भी मैं समझ जाऊंगा हुकूमत की डबल पॉलिसी क्या है। जगह जगह से उस पर एफआईआर हुए हैं, दसियों मुकदमे हो गए, लेकिन उसको कोई अरेस्ट नहीं कर रहा आज तक। खुले सांड की तरह से वो घूम रहा है, जहर फैला रहा है, आज तक जहर फैला रहा है। और अगर मुझ जैसा एक आलिम इंसाफ की गुहार लगाए, अगर मुझे गिरफ्तारी के बारे में या मुकदमों के बारे में बात आती है, तो फिर ये डबल पॉलिसी भी समझ में आएगी। जिस तरह मुझे आज ही मेरे घर पर पुलिस भेज करके निशाना बनाने की कोशिश की गई, वो जिसकी तरफ से भी पुलिस आई होगी, लेकिन अगर इन मामलात में ये शरारतें भी तू करेगा तो भी कान खोल करके सुन ले, मेरा ये चैलेंज कभी खत्म नहीं होगा, इंशाअल्लाह कभी खत्म नहीं होगा। अगर दबाव में आकर के किसी ने गिरफ्तारी और दीगर मामलात कर भी दिए मेरे साथ, अरे मेरा कत्ल भी कर दिया, इंशाअल्लाह अज़ीज हिंदुस्तान के हजारों आशिकाने मुस्तफा हैं जो फिर खड़े होकर के तुझे ललकारेंगे, फिर ललकारा जाएगा तुझे, और ये खत्म नहीं होगा। और तुम अपनी ताकत और सियासत का इस्तेमाल करो, इंशाअल्लाह अज़ीज हर सुन्नी मुसलमान अपने इश्क़ रसूल की ताकत का इस्तेमाल करेगा इंशाअल्लाह, हमें यकीन है। और तमाम ही मुसलमानों से फिर से मैं कहूंगा, आज से दुआओं में लग जाओ, और तुम जरा बराबर भी हल्कापन महसूस ना करना, इसलिए कि ये मेरे घर की बात नहीं है, ये मेरे अपने नामोरी की बात नहीं। अगर कोई बदगुमानी करता है तो मैं उससे फिर माजरत के साथ कहूंगा, वल्लाह बिल्लाह तल्लाह, मैंने हरगिज अपनी नामोरी और शोहरत के लिए ये चैलेंज नहीं किया है। दिल जल रहा था इस्लाम की हक्कानियत और रसूल मुख्तार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान और कुरान की शान
کے اظہار کے لیے میں نے چیلنج کیا, اور مجھے یقین کامل ہے انشاءاللہ العزیز, یقین کامل ہے فتح ہوگی تو اللہ رب العزت کے ان بندوں کی فتح ہوگی, کیونکہ قرآن میں مولا نے فرمایا کان حقا علینا نصر المؤمنین, اللہ فرماتا ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے ایمان والوں کی مدد کریں گے. میرا رب فرماتا ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز, اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ غالب آؤں گا تو میں اور میرے رسول, اور بے شک اللہ قوت والا اور غالب آنے والا ہے. اور پھر میرے رب تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے, دین حق کے ساتھ بھیجا ہے, کسی آتنک کے ساتھ نہیں, اس لیے کہ وہ تمام ادیان میں غالب آئے. اور میرے رب تعالیٰ کے اس کلام مقدس پر یقین رکھو اے سنی مسلمانوں. اور پھر میں گنگناتے ہوئے یہ پیغام ہر ایک سنی مسلمان سے کہوں گا, تم بھی آج سے اس کو ورد زبان بنا لینا, اس لیے کہ رزم گاہ حق و باطل اب گرم ہو چکا ہے. اب حق و باطل کے معرکے کی ان تمام تماشا بین مت بننا, حصہ بننے کی کوشش کرو, حصہ بننے کی کوشش کرو. یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جہاں فدا, نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں, تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں. یا رسول اللہ ابھی وہ امی فدا کا آقائی و مولائی آپ کی شان میں مغلظات بکے جا رہے ہیں اور ہمارے کان ابھی تک سننے کے لیے باقی ہیں. ہم معذرت چاہتے ہیں یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہم گناہگاروں کو ایک بار پھر سے معاف فرمائیں, اور دین حق اللہ رب العزت کے نصرت کے لیے, دین حق کی نصرت کے لیے دعا ضرور فرمائیں. اور تمامی مسلمانوں سے پھر سے کہوں گا دل کو حاضر رکھتے ہوئے, میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کرتے ہوئے, کون سا دن میں نے بتایا ہے, یوم الفرقان, یوم بدر, جس دن میرے مولا نے 5000 فرشتے اپنے نبی کی حمایت کے لیے اتارے تھے. آج تم پھر سے رزم گاہ حق و باطل میں چلو اور پھر یوں کہو لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. اور انشاءاللہ العزیز جو علماء اہل سنت و جماعت آنے کے لیے مجھے میسیجز بھیج رہے ہیں, ان سب سے بھی گزارش ہے, تاریخ میں نے اعلان کر دیا, جو حضرات پہنچ سکتے ہیں وہ انشاءاللہ ضرور پہنچیں گے, اور اپنی قوت ایمانی کا ثبوت آج دینے کا وقت ہے, ہم دے کر کے رہیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.